حضرت ذوالقرنین کے متعلق معلوم کرایا ہے قریش سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آخر یہودیوں کا اور ذوالقرنین کا تعلق کیا ہے کہ یہودیوں نے باضابطہ ان کے متعلق دریافت کرایا؟ تو ایک روایت یہ ہے، پیچھے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں کچھ واقعات آئے ہیں، یہودیوں پر جو حملے ہوئے ہیں اور یہودیوں کو جو تخت و تاراج کیا گیا ہے، بتایا تھا کہ بیت المقدس کو کئی مرتبہ یہودیوں کی مکاریوں کی وجہ سے اور ان کی حرام کاریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے بادشاہوں کو ان پر مسلط کیا جنہوں نے ان کو سزائیں دی ہے۔ ان میں سے ایک بادشاہ بخت نصر بھی تھا، اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ 70,000 بنی اسرائیل کو، ایک روایت کے مطابق یا 40,000 کو اس نے قتل کیا تھا، اور اس سے زیادہ تعداد کو اس نے غلام بنا لیا تھا۔ اس کے بعد میں جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ بخت نصر پر جو چڑھائی کی ہے اور بخت نصر پر جو حملہ کیا تھا وہ ذوالقرنین نے حملہ کیا ہے، اور انہوں نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے پھر آزاد کرایا، اور وہ جو اپنے ملک ان کو لے گیا تھا پھر انہوں نے آزاد کر کے دوبارہ ان لوگوں کو بیت المقدس کے آس پاس میں آباد کیا تھا۔ تو یہودی جو تھے وہ ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہلاکتوں سے بچانے والے اور نجات دلانے والے ذوالقرنین ہیں۔ تو یہ ایک ربط تھا یہودیوں کا اور ذوالقرنین کا، جس کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت ذوالقرنین کے متعلق معلوم کرایا ہے۔ بہرحال تذکرہ قرآن کریم نے واقعات کا کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق معلوم کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے سامنے ان قریب اس کا کچھ تذکرہ کروں گا۔ من جو ہے عربی میں بعض کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مکمل تذکرہ مقصود نہیں ہے کہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، ہاں جو چیزیں مقصود ہوں گی وہ بیان کروں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں جگہ دی یعنی بادشاہت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کے اسباب سے ان کو نوازا تھا۔ سبب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کی مدد لی جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہے بادشاہت کو چلانے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہو سکتی تھی، جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، طاقت و قوت ہو یا مال و اسباب ہو یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہوں، وہ تمام چیزیں مراد ہیں۔ یہ مقصود نہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ نے دے دی ہوں، بلکہ بادشاہت چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں عنایت فرمائی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ چلے ایک راہ پر، ایک راستے پر ہو لیے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، یعنی مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا اور وہ فتوحات کرتے کرتے، ملکوں کو فتح کرتے کرتے بالکل آخری کنارے پر دنیا کے پہنچ گئے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، تو پایا انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے ایک گارے کے چشمے میں۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو۔ سورج غروب جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ کسی پانی کے اندر غروب نہیں ہوتا ہے، ہاں یہاں پر مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ بتانا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو ہے بالکل دنیا کے آخری کنارے پر پہنچ چکے تھے، یعنی اس کے بعد میں زمین نہیں تھی بلکہ سمندر تھا، اور ظاہر بات ہے کہ لمبے دور تک اگر آپ کی نگاہ جہاں تک جاتی ہو پانی نظر آ رہا ہو، اور سورج جب غروب ہو رہا ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر جا کر کے غروب ہو رہا ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے پانی کے اندر غروب نہیں ہوگا وہ، لیکن چونکہ سامنے کوئی اور چیز نہیں ہے صرف پانی ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پانی کے اندر وہ غروب ہو رہا ہو۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں پر حضرت ذوالقرنین نے قوم کو پایا، یعنی جہاں پر آخری حد پر یہ پہنچے ہیں وہاں پر جو بستی تھی۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، وہ جو لوگ تھے وہ کافر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے جو بھی نبی رہے ہوں، حضرت دانیال ہوں یا حضرت خضر علیہ السلام ہوں، ان کے ذریعے سے ذوالقرنین کو اس قوم کے متعلق ایک حکم دیا، یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو ابتداءً ہی ان کو کفر کی سزا دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو مہلت دے دیں، اور مہلت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی دعوت ان کو دیں، اور ایمان کی دعوت اگر قبول کر لے مسلمان ہو جائے تو چھوڑ دیں، ورنہ ان کو پھر سزا دیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کا اختیار دیا گیا تھا حضرت ذوالقرنین کو۔ حضرت ذوالقرنین نے دوسری صورت اختیار فرمائی، کہا کہ میں ایسے ان کو سزا نہیں دوں گا، بلکہ پہلے میں ان کو ایمان کی دعوت دوں گا، اور اگر یہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو مسلمان ہو جائیں گے، پھر ان کو سزا نہیں دوں گا، ہاں ایمان قبول نہیں کرتے تو سزا دی جائے گی۔ قلنا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو تم ان کو سزا دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور یا ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، حضرت
ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کی دعوت دیں گے اور ایمان اگر قبول نہیں کرے گا، ایمان قبول نہ کرنے کے نتیجے میں اپنی جان پر ظلم کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ ثم یرد الی امرہ، پھر اس کا معاملہ اس کے رب کی، ثم یرد الی ربہ، پھر اپنے رب کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد فیعذبہ عذابا نکرا، اور سخت ناپسندیدہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جو شخص ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان سے ان کے معاملے میں آسانی کے متعلق فرمائیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر یہاں سے نپٹے فارغ ہوئے مغرب کی طرف سے تو مشرق کا پھر سفر شروع کیا، یعنی جس طرف سے سورج نکلتا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر ہو لیے وہ ایک راستے پر، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اور ادھر بھی فتوحات کرتے کرتے، ملکوں کو فتح کرتے کرتے بالکل آخری کنارے پر پہنچ گئے، یعنی اس کے بعد میں کوئی آبادی نہیں تھی بلکہ سمندر تھا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، وجدها تطلع على قوم، تو پایا حضرت ذوالقرنین نے کہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل له من دونها سترا، کہ ہم نے ان کے لیے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا ان سے پرے۔ مطلب یہ ہے کہ سورج اور ان کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی، اور آڑ کا مقصود یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ ہیں سورج وغیرہ کی تپش سے بچنے کے لیے گھر بناتے ہیں، کوئی چھپر ڈالتا ہے، کوئی پکے مکانات بناتا ہے، کوئی خیمہ بنا کر کے رہ لیتا ہے، تو ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا، بالکل کھلے آسمان کے نیچے وہ لوگ رہتے تھے۔ یہ بھی مقصود ہے۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے بھی تھے اور ان کے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، یعنی بالکل ننگے اور کھلے آسمان کے نیچے وہ رہا کرتے تھے۔ کذالک وقد احطنا، ایسے ہی یعنی جیسے پہلی قوم کو حضرت ذوالقرنین کو حکم دیا گیا تھا کہ چاہو تو سزا دے دو، چاہو تو ان کو ایمان کی دعوت دو، پہلے دوسری قوم کا بھی معاملہ ایسے ہی کیا گیا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں خوب خبر ہے اس چیز کی جو کچھ حضرت ذوالقرنین کے پاس تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو خطاب کیا کہ ہم جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ یوں ہی الٹپ اور سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو مضبوط علم ہے اسی علم کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبانی یہ واقعہ دہرایا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر چلے وہ ایک دوسرے راستے پر، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، یعنی پہاڑی راستے پر سفر کر رہے تھے، ایک ایسی جگہ پر گئے کہ دونوں جانب پہاڑ تھے اور درمیان میں کچھ آبادیاں تھیں۔ وجد من دونہما قوما، تو ان سے پرے قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کسی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی جو زبان تھی وہ کچھ اور تھی اور ان لوگوں کی زبان کچھ اور تھی، حضرت ذوالقرنین کی باتیں یہ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ حضرت ذوالقرنین نے جب یہ دیکھا کہ میری زبان سمجھتے ہی نہیں، ان سے گفتگو کیسے کی جائے، تو حضرت ذوالقرنین کے پاس میں جو فوج تھی، آپ نے اعلان کرایا، کہا کوئی آدمی ہے اگر ان کی زبان کو سمجھنے والا تو سامنے آئے، مجھے بات کرنی ہے۔ تو ایک صاحب تھے، وہ سامنے آئے اور پھر حضرت ذوالقرنین نے ان کے واسطے سے ان لوگوں سے گفتگو کی۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک قوم آباد ہے، یاجوج ماجوج اس کو کہتے ہیں، اور وہ بڑا فساد مچاتی ہے، ہم کھیتی وغیرہ کرتے ہیں اور جب کھیتی پکنے کے قریب ہوتی ہے تو وہ لوگ آتے ہیں اور ہماری کھیتیوں کو کھا کر کے چلے جاتے ہیں، ہم بڑے پریشان رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں اور مضبوط بادشاہ ہیں، آپ اگر چاہیں تو ہم سے کچھ روپیہ پیسہ لے لیں، ہم روپیہ پیسہ آپ کے لیے اکٹھا کر دیتے ہیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی دیوار بنا دیں تاکہ یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ اس طریقے سے نہ کر سکیں۔ یاجوج ماجوج یہ کون ہے، انشاءاللہ کل اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، آج اس کو دیکھ لیں۔ تو بہرحال حضرت ذوالقرنین نے جب ان کی باتیں سنی، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت تو خوب دیا ہے، اس لیے مال و دولت کی مجھے بالکل ضرورت نہیں تمہاری، ہاں البتہ میرے ساتھ میں چونکہ مزدور نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے میں دیوار بنانے نہیں نکلا ہوں وہاں سے، میرا جو مقصود تھا وہ ملکوں کو فتح کرنا تھا، اور فوج میرے پاس ہے لیکن کام کرنے کے لیے مجھے مزدوروں کی ضرورت ہوگی، اس لیے اگر تم لوگ چاہو تو مزدوری کر کے میری مدد کر سکتے ہو۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں یہ لوگ ہوئے اور حضرت ذوالقرنین نے پھر ایک دیوار بنائی ہے اس دونوں پہاڑوں کے درمیان میں۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ اینٹ کے جو پتھرے ہوتے ہیں
کہا وہ تلاش کرو اور وہ خرید کر کے لاؤ۔ حضرت ذوالقرنین نے پیسے وغیرہ دیے اور جہاں سے بھی وہ خریدے گئے ہوں ان کو خریدا اور اینٹ اس کے لوہے کے پتھروں کے ذریعے سے ابتداءً وہ دیوار بنائی گئی۔ درمیان میں خلا رکھا گیا، یعنی پہاڑ کے اس سرے پر پتھر سے جیسے دیوار ایک اینٹ کی کھڑی کر دیتے ہیں اور اس سرے پر آ کر کے دیوار کھڑی گئی، بیچ میں خلا تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ جب یہ دیواریں پہاڑوں کے بالکل برابر تک پہنچ گئی، پھر حضرت ذوالقرنین نے پیتل منگوایا اور پیتل کو پگھلا کر کے پھر ان کے درمیان میں دونوں دیواروں کے ڈال دیا گیا، تو اس طریقے سے وہ دیوار جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ دیکھو میں نے دیوار تم بنا دی ہے اور اللہ ہی اگر چاہے گا تو اس کو یہ ختم ہو سکتی ہے، باقی اس کو یہ لوگ ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قالوا یا ذوالقرنین، وہ لوگ کہنے لگے اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج فساد مچاتے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول اکٹھا کر لیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، بہتر ہے۔ فاعینونی بقوہ، قوت کے ذریعے سے میری مدد کرو، یعنی مزدوری کے ذریعے سے۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، پھر جب تعمیر شروع ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ لوہے کے ٹکڑے لے کر کے آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، حتیٰ کہ جب ان ٹکڑوں کے ذریعے سے حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنانا شروع کی اور وہ پہاڑ کی دونوں چوٹیوں کے برابر ہو گئی۔ قال، فرمایا انفخوا، اب اس کو خوب دہکاؤ، آگ اس کے اندر چلوائی اور آگ کے ذریعے سے ان لوہوں کو گرم کیا گیا۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ جب وہ اس کو بالکل آگ بنا دیا، یعنی بہت زیادہ آگ جلا کر کے لوہے کو بالکل آگ کی طرح گرم کر دیا گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، پھر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر کے آؤ کہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں۔ فمستطاعوا ان یظہروا وما استطاعوا لہ نقبا، فرمایا کہ اب یہ نہ تو اس کے اوپر سے آنے کی طاقت رکھیں گے، وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی اس کے اندر نقب لگانے کی، سوراخ وغیرہ کرنے کی طاقت رکھیں گے، چونکہ اونچی بہت ہو گئی۔ پھر دوسری بات یہ کہ لوہے کے پتھروں کو جوڑ کر کے وہ بنائی گئی ہے تو ظاہر ہے وہ چکنی بھی ہوگی، تو چکناہٹ کی وجہ سے اوپر سے بھی ان کے نہیں آیا جا سکتا، اور مضبوط اتنی ہو گئی کہ اس پر نقب وغیرہ بھی وہ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا پھر ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا جعلہ دکا، تو پھر میرا رب اس کو ریزہ ریزہ فرما دے گا۔ اور یہ جو ہے صحیح روایات سے ثابت ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو جائے گا، دجال کا ظہور ہوگا، دجال کے ظہور کے بعد میں حضرت مہدی کا ظہور ہے، اور حضرت مہدی کے ظہور کے بعد میں پھر یہ خروج یاجوج ماجوج ہوگا۔ کل اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑیں گے ان میں سے بعض کو اس دن کہ وہ بعض میں گھس رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بیان کی ہے، جب دیوار ٹوٹے گی اور دیوار ٹوٹنے کے بعد جب وہ لوگ باہر نکل کر کے آئیں گے تو وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور جب کہیں زیادہ مجمع ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی میں گھسا چلا جا رہا ہو، اسی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان تمام کو جمع کر دیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے کر دیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ لوگ کہ جن کی آنکھوں پر پردے ہیں میرے ذکر سے، یعنی ذکر سے غافل ہیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ لوگ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، مطلب یہ کہ سنتے تو ہیں لیکن نصیحت کی غرض سے نہیں سنتے اور عبرت کی غرض سے نہیں سنتے، جس کی وجہ سے گویا کہ ان کا سننا اور نہ سننا یہ بالکل برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام